بہت سے حضرات ہمارے اسلوب کلام اور اسلوب بحث پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ باطن کا تذکرہ بہت کرتے ہیں، یہ تعویل کی باتیں بہت کرتے ہیں۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم باطن اور تعویل کی جستجو نہ کریں۔ اس کائنات میں کوئی ظاہر ایسا نہیں ہے جس کا کوئی نہ کوئی باطن نہ ہو۔ اس کائنات میں کوئی ظاہر ایسا نہیں ہے جس کا کوئی باطن نہ ہو۔ یہ تو ممکن ہے کہ کچھ حقائق باطن میں ہوں جن کا ابھی مکمل ظہور نہ ہوا ہو، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی پیکر ظاہری موجود ہو اور اس کا کوئی باطن نہ ہو۔ اور ظاہر و باطن کی بحث اگر سمجھنی ہو، اور بچوں کو اگر سمجھنی ہو، تو بس اتنی سی بات کافی ہے، کوئی لفظ ایسا ہے جس کے معنی نہ ہو۔ لفظ جو لکھا جاتا ہے وہ ظاہر ہے، اور جو معنی اس کے اندر ہے وہ باطن ہے۔ اب آپ کہیے کہ بس لفظ تک محدود رہیے، معنی سے سروکار نہ رکھیے، یہ ممکن ہے؟ اگر لفظ سامنے آئے گا تو اسی لیے آئے گا کہ ذہن معنی تک جائے، یعنی بالاستقلال اور بالغایہ ظاہر کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ظاہر ظاہر ہی کیا گیا ہے اس لیے تاکہ ہمیں باطن تک پہنچائے، تو اس لیے لازمی ہے کہ ہم باطن تک پہنچیں۔ اور اسی اعتبار سے صرف ترجموں تک محدود ہو جانا یہ تقاضائے فطرت انسانی اور تقاضائے عقل بشری کے خلاف ہے۔ جب سامنے کوئی عبارت آئے گی، جب سامنے کوئی تعبیر ہوگی، تو عقل بشری اور فطرت بشری کا تقاضا ہوگا کہ اس کے ترجمے تک پہنچنے کی کوشش کرے، اور جب ترجمے تک پہنچیں گے تو پھر تقاضا لازمی ہوگا کہ اس کی تفسیر تک پہنچنے کی کوشش کریں، اور جب تفسیر تک پہنچیں گے تو پھر لازمی ہوگا کہ ہم تعویل کی جستجو کریں۔ ترجمہ و تفسیر پر ٹھہر جانا اور تعویل کی جستجو نہ کرنا کلام کو بے غرض اور بے غایت سمجھنے کے مترادف ہے۔ بے غرض اور بے غایت سمجھنے کے مترادف ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی مریض ہو اور اس کے بعد وہ کسی ڈاکٹر کے پاس جائے اور ڈاکٹر اسے کوئی نسخہ لکھ دے، تو یہ جو نسخہ ہے وہ انگریزی زبان میں ہوگا عام طور پر، یا فرض کیجئے کوئی طبیب ہے ایک حکیم کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، کوئی حکیم ہے اس نے فارسی میں نسخہ لکھ دیا۔ اب یہ نسخے میں جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں، جو دوائیں لکھی ہوئی ہیں، ان سے تو ہم آشنا نہیں ہیں، مریض آشنا نہیں ہے، تو وہ مجبوراً اس کے ترجمے کی جستجو کرے گا کہ بھئی یہ کس دوا کا نام ہے۔ اب یہ میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ لغات میں، ڈکشنریوں میں لفظ کے بدلے لفظ مل جاتا ہے، معنی تو نہیں ملتے ہیں۔ تو کسی دوا کا نام لکھا ہوا ہے، آپ نے ترجمے کی جستجو کی، اس کا دوسرا نام مل گیا، جس نام سے آپ مانوس تھے، اب یہ ترجمہ ہو گیا۔ اب بہت زیادہ جستجو ہے آپ کو، تو آپ نے ان دواؤں کے خواص بھی پڑھنے شروع کر دیے۔ یہ جتنے خواص بھی پڑھتے چلے جائیں گے گویا تفسیر ہے۔ اب جب تفسیر مکمل ہو گئی تو آپ نے نسخہ جو ہے بند کر کے لپیٹ کے رکھ لیا، علاج ہو جائے گا؟
علاج ہو جائے گا. نسخہ پڑھ لیا، نسخے کا ٹرانسلیشن کر لیا، اور پھر اس کے بعد اس کی اور ڈیٹیل اسٹڈی کر لی، تو نسخہ پڑھا، یہ ہوئی قرأت. ترجمہ ڈیٹیل سے جب پڑھا تو یہ ہوئی تفسیر. بھئی نسخہ لکھا ہی گیا ہے، ترجمہ سمجھا ہی گیا ہے، ڈیٹیل میں گئے ہیں اس لیے تاکہ دوا لے کر استعمال کریں، تب مرض دور ہوگا، تب صحت حاصل ہوگی. یہ دوا لینا اور استعمال کرنا یہی ہے تعویل. یہ ممکن نہیں ہے کہ بغیر تعویل کے ہم صرف ترجمے اور تفسیر پہ اکتفا کرنے. بہت طنز کی